لاہور میں چونگ کے مختلف علاقوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ منظور گارڈن، برکت کالونی اور ماناوال کے مختلف علاقوں میں پانی پہنچ گیا۔ چونگ کے مختلف علاقوں سے شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ انتظامیہ نے اعلان کیا کہ پانی بہت تیزی سے آ رہا ہے، گھروں کو خالی کر دیں۔ چونگ کے علاقے میں بنائے گئے بند بھی پانی کو روک نہ سکے۔ بدرو پنڈ، تعلق پورہ، موہنوال، چونگ، تھیم پارک سمیت متعدد علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ متاثرین سیلاب لاہور اسلام آباد موٹر وے پر آ کر بیٹھ گئے۔ متاثرین کو جو سامان ہاتھ لگا اٹھا کر اپنے خاندان سمیت موٹر وے پر آ گئے۔ راوی سے ٹھوکر نیاز بیگ تک کی بیشتر آبادیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے لاہور کی، یہ جانتے ہیں۔ خواجہ رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجئے خواجہ رمضان۔ جی بالکل، رات گئے جو راوی کا دریا ہے اس میں شدت جیسے آئی، پانی کی شدت میں جیسے اضافہ ہوا تو اس نے جو راوی سے لے کر بابو صابو تک اور ٹھوکر نیاز بیگ سے ملحقہ جتنی بھی آبادیاں تھیں ان میں پانی داخل ہو گیا، جس میں چونگ کا علاقہ ہے، تھیم پارک ہے، بدرو پنڈ ہے، اسی طرح سے برج اٹاری ہے اور شادرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو متعدد گاؤں ہیں وہ زیر آب آ گئے، اور زیر آب آنے سے جو ہے وہ شہری جو ہے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات گئے جو مختلف آبادیاں جہاں پہ گاؤں تھے، کچے گاؤں تھے اور پنڈ تھے، ان کو وہاں پہ جو ہے وہ شہری اپنی مدد آپ کے تحت وہ نقل مکانی کر کے لاہور اسلام آباد جانے والی موٹر وے پر آ کر بیٹھ گئے۔ اور جو ان کے سامان موٹر وے پر آ کر کیوں بیٹھ گئے؟ کیا یہاں پر کوئی ریلیف کیمپ قائم نہیں کیا گیا تھا؟ کیونکہ اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ راوی میں اگر پانی کی سطح مزید بلند ہوتی ہے تو شاید صورتحال جو ہے وہ زیادہ خراب ہو۔ جی، اس میں میں یہ کہوں گا کہ یہ ضلع انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی تھی کہ شادرہ کے مقام پر ہی جو سارے ریلیف کیمپ قائم کیے گئے، وہیں پہ جتنے بھی پولیٹیشنز تھے وہ وقفے سے وہاں پہ آتے رہے، ضلع انتظامیہ کے کمشنر ڈی سیز وہیں پہ آ کر وزٹ کرتے رہے۔ لیکن اس سے آگے جب رات گئے پانی کا بہاؤ تیز ہوا ہے تو آگے جو ملحقہ آبادیاں ہیں، جو گاؤں ہیں، متعدد یہاں پر گاؤں ہیں، وہ زیر آب آنے کا خدشہ بھی تھا۔ وہاں سے لوگوں کو اس طرح سے ان کی نقل مکانی نہیں کی گئی جس طرح سے کی جانی چاہیے تھی، تاکہ وہ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکتے، یا ان کا جو ساز و سامان تھا، جو قیمتی سامان تھا، مال مویشی تھا، انہیں منتقل کیا جاتا۔ میں جس مقام پر ہوں یہاں پر میرے ایک سائڈ پہ بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اپنا مال مویشی لے کر آئے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی دوسری طرف جو اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ ایک مکمل گاؤں تھا، مکمل پورا علاقہ تھا جو اس وقت دریا کی بے رحم موجوں کی نظر ہو چکا ہے، اور لوگ مجبور ہو گئے آخری وقت تک اسی انتظار میں رہے کہ وہ شاید ضلع انتظامیہ کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے وہاں پہ باقاعدہ طور پر انہیں کوئی ریسکیو کرے گا، یا ریسکیو کرنے کے بعد انہیں کوئی ریلیف یا کسی ایسے کیمپ میں یا ایسی کسی محفوظ جگہ پہ منتقل کیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اسی وجہ سے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور خواتین اپنا چند جو ہے سامان بیگز کے اندر اٹھا کر، چند چارپائیاں اٹھا کر مجبوراً جو ہے، کیونکہ موٹر وے کی ہائٹ کافی اونچی ہے تو موٹر وے پر وہ آ کر اپنی چارپائیاں بے سر و سامانی کے عالم میں یہ لوگ سڑکوں تک تو آ کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن اب صبح کا وقت ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ اس حوالے سے کسی بھی قسم کے کوئی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات نہیں کیے گئے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ جو کیمپ بنائے گئے، جو ریلیف کیمپ بنائے گئے جہاں پہ ادویات بھی رکھی گئیں اور دیگر ریسکیو کے اور سول ڈیفنس کے اور دیگر اچھا، آپ یہ بتا رہے ہیں خواجہ رمضان جتنے بھی ریلیف کیمپس جو ہیں، جو کچھ بھی بنایا گیا وہ شاہدرہ کے ایریا تک بنایا گیا، یہ بتائیے یہ جو گاؤں ہیں یا یہ جو ٹاؤنز ہیں ان کا شاہدرہ سے کتنا فاصلہ ہے؟ ان کا شاہدرہ سے تقریباً کوئی 10 سے 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 10 سے 12 کلومیٹر کے فاصلے میں جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر تو رات گئے ریسکیو اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہریوں کو نقل مکانی کرواتے رہے، لیکن جو غریب قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، جہاں پہ کچھ کچی آبادیاں تھیں جو جن کے خستہ حال پہلے سے ہی مکان تھے، وہاں پر یہ اس قسم کے ریلیف کیمپس یا ان کو اس قسم کی آگاہی نہیں فراہم کی گئی کہ وہ لوگ اپنے طریقے سے یا کسی اچھے طریقے سے وہ ایک محفوظ مقام
मुकाम पर जा सकते। रात गए एयर वाई ने ये खबर जो है वो ब्रेक की, एयर वाई की टीम वहाँ पर पहुँची और आप ये बाकायदा तौर पर फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे मासूम बच्चे, ख़वातीन बेसरो सामानी के आलम में बेयारो मददगार मोटरवे पर बैठे हुए थे और मोटरवे पर तेज ट्रैफिक भी चल रही थी। कोई भी वहाँ पर हादसा हो सकता था। अगर वहाँ पर कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। ख्वाजा रमजान, टाउन्स की सिचुएशन के बारे में भी आप बता रहे हैं, आपने ये भी बताया कि कुछ गांव हैं वो भी ज़ेरे आब आए हैं। गांव में जाहिर है वहाँ फसलें खड़ी होती हैं, फिर माल मवेशी होते हैं, उनको किस तरीके से जो है वो निकाला गया, वो उस बारे में ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, इसमें मैं अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सामने जो है वो माल मवेशी जो मोटरवे के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं, यहाँ पे मुकामी लोग भी काफ़ी सारे जमा हैं जो यहाँ पर रात के अपना माल मवेशी लेकर पहुँचे थे। और क्योंकि मोटरवे की जो हाइट है, वो बुलंदी है, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो उनका माल मवेशी था वो लेकर पहुँचे। और अगर मैंने काफ़ी सारी फुटेजेस ऐसी शेयर की हैं जिसमें लोगों के घर मुकम्मल तौर पर बह चुके हैं। बड़ी मुश्किल में यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन है, मेरी उनसे भी बात हुई, उनका ये कहना था कि मुतअद्दिद जो गाँव थे हमारे, जो करीब मुल्का गाँव थे, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। वहाँ पर अब माल मवेशी जो है वो उनका बह चुका है। जो अपनी मदद आपके तहत जो रेस्क्यू कर सके वो माल मवेशी, ठीक है, यानी लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो फैमिलीज के साथ सड़कों पर आकर बैठ गए या माल कर आए हैं। ख्वाजा रमजान, सूरत हाल पर नजर रखिए, आप भी ऐसी सूरत हाल में अपना ख्याल रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।